بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ سورہ رات کی یہ ایک آیت ہے جس کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس آیت کے ٹکڑے میں ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نفع والی چیزیں ہوتی ہیں، جو فائدہ مند ہوتی ہیں، نفع بخش ہوتی ہیں، زمین وہی ٹکتی ہیں، وہی ٹھہرتی ہیں۔ اس اصول کو زندگی کے ہر معاملے میں لاگو کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے جو مفید چیز ہوتی ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کپڑا اگر ہمارا سطر ڈھانکتا ہے تو ہم اس کو استعمال میں رکھتے ہیں، اگر سطر ڈھانکنے کے لائق نہ رہے تو اس کو جلا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ کھانا پکاتے ہیں، کھانے کے لائق رہتا ہے تو کھاتے ہیں، خراب ہو جاتی ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کے جسم میں روح ہونے کی وجہ سے یہ چلتا پھرتا ہے، روح نکل جاتی ہے تو اس کو لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ یعنی جو روح نکلنے کے بعد چاہے وہ مرنے والا شخص ہمارے کتنی ہی قریبی ہو، وہ ہماری ماں ہو، وہ ہمارے باپ ہوں، وہ ہمارے بھائی ہوں، ہمارے بیٹے ہوں، کتنے ہی عزیز اور کتنی ہی زیادہ ان سے محبت ہو، لیکن ان کو برکیف آخر میں لے جا کر کے دفن کرنا پڑتا ہے۔ بات کیا سامنے آئی؟ وہ یہ کہ ان کی افادیت اب ختم ہو گئی، اس وجہ سے ان کو اس دنیا سے جانا ہے، ان کو جگہ خالی کرنی ہے۔ اور جو افراد مفید ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا جگہ چھوڑتی ہے، جگہ فراہم کرتی ہے، اور جس قدر مفید ہوتے ہیں اس قدر ان کو جگہ ملتی چلی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے پوری بات میری آگے جائے گی۔ بنیادی جو اس میں بات ہے پہلی وہ یہ کہ یہاں پر میرے سامنے میری بہنیں بھی ہیں، ماؤں کی درجے میں بھی ہیں، اور کہہ لیں کہ کچھ بیٹیوں کے درجے میں بھی ہوں گی۔ سب سے اہم چیز جو آپ لوگوں کے حوالے سے بات رکھنی وہ یہ ہے کہ نسلوں کو مفید بنانے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بہنوں کی ہے، ہماری ماؤں کی ہے اور ہماری بیٹیوں کی ہے۔ اب یہ نسلوں کو مفید بنانے کا کیا مطلب ہے؟ نسلوں کو مفید بنانے کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کی جو حیثیت اور ان کا جو مقام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ حیثیت اور مقام پہچان سکیں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں۔ مثال کے طور پر پہلی پہچان یا کہہ لیں کہ پہلا ان کا مقام یہ ہے کہ وہ انسان ہیں، تو اچھے انسان بن کر کے زندگی گزارنے کے لائق بنیں۔ اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے معلوم ہوں، جس کا نام اسلام ہے، تو اسلام کی بنیادی تعلیمات ان کو پتہ ہوں اور اس کی روشنی میں وہ زندگی گزار سکیں۔ بالغ ہونے تک پہنچنے تک، بالغ جب تک ہوں تب تک وہ اس لائق ہو جائیں کہ غلط صحیح کی تمیز ان کے اندر ہو، اور شرافت وہ جان رہے ہوں، حلال و حرام جان رہے ہوں، اچھے برے اخلاق جان رہے ہوں۔ اس پورے کی پوری صورتحال کی ذمہ داری، اگر وہ اچھے ہوتے ہیں تو 100% کریڈٹ آپ کو جائے گا، برے ہوتے ہیں تو 100% اس کے وبال اور اس کا الزام بھی آپ کے اوپر جائے گا۔ اس میں کوئی دوش کسی اور کو نہیں ہوگا، خاص طور سے اس وقت جب کہ ہمارے اپنے سماج میں 80% مرد حضرات یا کہہ لیں کہ شوہر، مرد میں کہہ رہا ہوں تو یہاں پر شوہر مراد خاص طور پر ہوں گے، کیونکہ دادا کی پوزیشن وہ بچتی نہیں ہے، یا جو 18-20 سال سے نیچے کے بچے ہوتے ہیں گھر میں ان کی بہت کوئی گارجین شپ نہیں ہوتی ہے، ان کی حیثیت اتنی مضبوط عموماً نہیں ہوتی ہے۔ تو مرد حضرات یعنی شوہر حضرات عموماً 80% کے قریب باہر کماتے دھماتے ہیں۔ اب جو باپ کی نگرانی ہو سکتی تھی یا شوہر کی نگرانی جو ہو سکتی تھی وہ نگرانی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ 20 سال 25 سال 30 سال باہر وقت گزارنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو وہ اس لائق نہیں رہتے کہ اپنے بچوں کی کوئی تربیت کر سکیں، کچھ نہیں رہتا ان کے پاس سوائے اس کے کہ 25-30 سال انہوں نے کما کر کے بھیجا ہے، اور وہ کمائی ان کے سامنے واپس آتے ہیں تو کتنی موجود ہوتی ہے وہی بہتر جانتے ہیں، وہی اچھے سے جانتے ہیں۔ خیر، تو اس معاملے میں پورا کا پورا کریڈٹ یا کہہ لیں کہ پوری کی پوری ذمہ داری صرف اور صرف ہماری بہنوں کے اوپر جاتی ہے یا ہماری ماؤں کے اوپر جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے جو سماجی طور پر نظام قائم ہے اس میں اگر کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ گروپ ہوں، کچھ تنظیمیں ہوں، کچھ جماعتیں ہوں۔ دوسرا سب سے بڑا ادارہ ہمارے اسکولوں کا ہوتا ہے۔
کہ بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں ان کی پڑھائی، تعلیم، تربیت، جو بھی چیز ممکن ہو سکتی ہے وہ وہاں پر ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت اگر بتاؤں میں اس معاملے میں، تو اسکولوں کے حوالے کر کے ہم لوگ عموماً بھول جاتی ہیں کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، اور رزلٹ کیا آتا ہے وہ بس آپ اس اتنی سی بات سے سمجھ لیجئے کہ 10 سال تک کے جتنے بچے گاؤں میں ہوتے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، جتنے تقریباً یعنی 95% اسکول جاتے ہیں، لیکن ہائی اسکول اور انٹر کے بعد یونیورسٹی جانے کے لائق 5% بھی نہیں ہوتے۔ یہ اس گاؤں کی ریئلٹی، اس گاؤں کی حقیقت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، 2 سال پہلے میں نے عید کے خطبے میں گاؤں کے سروے کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ ہمارے درمیان پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کتنی ہے، تو 95% 5ویں تک یہاں مکتب میں جا رہے ہیں، یا اس مکتب میں جا رہے ہیں، یا بغل کے کسی کانوینٹ اسکول میں جا رہے ہیں، یا جہاں بھی جا رہے ہیں، 95% جا رہے ہوتے ہیں اسکول۔ لیکن ہائی اسکول کرنے والے ہمارے درمیان میں مشکل سے 10 سے 15% بچ کر کے سامنے آتے ہیں، اور اس میں بھی ریگولر اسکول جانے والے 5% مشکل سے بچتے ہیں۔ اور یونیورسٹی جانے والے، کالج جانے والے جو پڑھائی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مفید بنا سکتے ہیں، وہ اگر میں گنتی پر گننے لگوں، جہاں یعنی جن محلوں سے آپ لوگ آئی ہیں، چاہے ادھر کا میں لوں، چاہے ادھر کا لوں، چاہے ادھر کا ڈاکٹر صاحب کا محلہ لوں، یہ پورا جو خاص چاند پٹی اس کو میں لے لوں، تو اس وقت یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کی تعداد شاید 10 یا 12 سے زیادہ نہیں ملے گی۔ تو کیا 18 سال سے عمر کے زیادہ لڑکے یا لڑکیاں صرف 10-12 ہی ہمارے پاس ہیں؟ 95% اسکول جا رہی ہیں، لیکن وہ تعداد 18 سال کی عمر کے بعد، 20 سال کے بعد یونیورسٹی یا کالج یا مدارس میں فضیلت وغیرہ کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں تو تھوڑی تعداد ہماری بہنوں کی نظر بھی آ جائے گی، ہماری بیٹیوں کی نظر بھی آ جائے گی، لیکن لڑکوں کی اگر دیکھی جائے بات، تو یہ صورتحال بہت تشویشناک اور بہت خطرناک نظر آتی ہے۔ یہیں پر رک کر کے میں آپ لوگوں سے جو درخواست خاص طور پر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے گھر میں بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو، تربیت کا معاملہ ہو، اس کو بہت سختی سے، بہت اچھے سے توجہ دے کر کے اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جن کے بچے ہیں، یعنی جو ماں کی پوزیشن میں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے وہاں میکے میں کتنی پڑھائی کی، کہاں تک پڑھ کر کے آئی ہیں، جو بھی کیا ہو، اگر نہیں پڑھ سکی ہیں، اگر ان کو معلومات نہیں ہیں، اگر ان کو علم نہیں ہے کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جائے، کیسے گھروں میں تربیت کی جائے، تو زندگی جو بھی بچی ہوئی ہے اس میں سیکھنے کی کم سے کم کوشش ہونی چاہیے، اس میں توجہ دے کر کے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے، بچوں کی بگاڑ کی وجوہات کیا ہو رہی ہیں، بچوں کو بگاڑنے والی چیزیں ہمارے گھر میں کیا کیا ہیں، خود اپنی ذات میں ہمارے اندر وہ بگاڑ کی چیزیں کون کون سی سب پتہ چل جائیں گی۔ کچھ باتیں میں آپ کو آگے اس سلسلے میں بتا دوں گا۔ تو اگر شادی سے پہلے یہ سب چیزیں نہیں پتہ تھیں تو شادی کے بعد بھی یہ چیزیں پتہ کی جا سکتی ہیں، معلوم کی جا سکتی ہیں، اور اس کو معلوم کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رکاوٹ یا کسی قسم کی کوئی کمی ہمارے اس گاؤں میں ہے۔ الحمدللہ ہمارا گاؤں چند گنے چنے گاؤں میں آتا ہے جہاں پر تعلیم کی سلسلے میں رہنمائی کے حوالے سے افراد موجود ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ بہت ساری چیزیں بتائی جا سکتی ہیں۔ تو گھر کے ماحول کو تعلیم کے موافق بنانے کی 100% ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی، خاص طور سے اس صورت میں جب کہ شوہر حضرات ان کی بڑی تعداد گھر پہ نہیں ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے، تو باپ کی بھی ذمہ داری آپ کو ماں کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے انجام دینی پڑے گی، اس کا کوئی دوسرا الٹرنیٹ، دوسرا متبادل نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جس پر میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، اس حوالے سے جو آپ یعنی میرا احساس بنا ہے، یا مردوں سے بات کرتے ہوئے اور جب لڑکیوں کے کچھ خراب واقعات سامنے آتے ہیں یا کچھ خبریں سننے کو آتی ہیں، تو ان گھروں کے مردوں سے جب باتیں میں کرتا ہوں، پوچھتا ہوں چیزوں کہ بھائی یہ صورتحال کیوں بنی ہے، تو اس میں جو چیزیں آتی ہیں اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، جائزہ لینے کے لیے کہ کیا اس طرح کا رویہ ہمارا آ رہا ہے۔ اگر رویہ آ رہا ہے تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت کی جو اسکولی صورتحال ہے، چاہے وہ مدرسوں کی ہو، مدرسے کی بات میں نے کہہ دی ہے، اسکولوں کا جو معاملہ ہو، یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ مدرسے یا یہ اسکول
اس پورے کے پورے اس ایریا سے لے کر کے شاہ گنج تک میرا آنا جانا ہوا ہے تقریباً، اور قابل ذکر جتنے بڑے اسکول ہیں تقریباً سب میں کسی نہ کسی حیثیت سے جانا ہوا، کبھی پروگرام کے لیے، کبھی کیریئر گائیڈنس کے لیے، کبھی کسی اور چیز کے لیے، کبھی ملاقاتوں کے لیے، اور کبھی مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، 4-5 دن کے لیے اپنی سروس دینے کے لیے بھی۔ تو جو دیکھنے میں چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 1-2 شاید اسکول ایسے مل جائیں جن کو اس بات کی فکر ہے کہ جو بچے آ رہے ہیں ان کو جو پڑھایا جا رہا ہے تو وہ کتنا سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں تو کتنا ان کو آ رہا ہے، اور آگے چل کر کے یہ پڑھائی ان کے لیے کتنی کارآمد ہوگی۔ یہ اکا دکا اسکول ایسے ملے ہیں جو اس حوالے سے سوچتے ہیں، ورنہ سب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کیسے ہماری جیب بھرے، کیسے ہماری جیب مضبوط ہو۔ میں اس کا خلاصہ نہیں کروں گا، اس حوالے سے میں نے موازنہ بھی کیا ہے، اسٹڈی بھی کیا ہے، مطالعہ بھی کیا ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے لوٹ پاٹ اس حوالے سے مچی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر بھی اس حوالے سے بھی یعنی اسکولی جو ذمہ داری وہ بھی گھر میں ادا کرنی ہے، یعنی کھانے کے لیے بھلے سے کم ہمارے پاس رہے، پہننے کے لیے بھلے ہی ہمارے پاس کم رہے، لیکن پڑھانے کے لیے ہمارے پاس بھرپور وقت بھی ہونا چاہیے، بھرپور اس کے لیے جو صلاحیت، جو سیکھنے کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سیکھنا بھی چاہیے۔ یہاں پر جو بیوی کی پوزیشن میں ہیں یا ماؤں کی جو پوزیشن میں ہیں ان کے لیے غنیمت کی بات ہے کہ ان کے گھر میں لازماً کوئی نہ کوئی فلاحیہ ہوگی، یعنی فلاح میں پڑھنے والی کوئی نہ کوئی لڑکی تو ضرور ہوگی، اور وہ عالمیت کر چکی ہوگی یا ہو سکتا ہے فضیلت کر رہی ہو، اوپر کی کلاسز میں ہو، تو ان کی مدد لینا، اور وہ اگر یہاں پر موجود ہیں اور بات اگر ان تک جائے گی تو یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ان کی اس حوالے سے ذمہ داری بنتی ہے کہ فلاح میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ 10-12 سال تک کے جو بچے گھر میں ہیں ان بچوں کی پڑھائی اور ان بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان ماؤں کی مدد کریں جو اتفاق سے اس طرح کے مدرسے میں نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو کہہ لیں کہ ماں کے درجے میں ہیں یا بیوی کے درجے میں ہیں ان کو ذرا سا دل کشادہ کرنا پڑے گا، اور جو بہنیں میری یہاں کی ہیں جو ابھی پڑھ رہی ہیں ان کو بھی کشادگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور دونوں کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا پڑے گا، ایک دوسرے سے تعاون لینا پڑے گا۔ یہی ایک صورت بنتی ہوئی نظر آتی ہے جب گھر کے ماحول کو تعلیمی اعتبار سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، بچوں کے لیے مفید بنایا جا سکتا ہے۔ گاؤں کے حوالے سے یہی ایک پریکٹیکل چیز مجھے نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور چیز آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ بچے اس وقت مفید بنتے ہیں جب آپ خود مفید بنیں اپنی ذات کے لیے۔ یہ بات نہیں ہو سکتی کہ میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ جو ہے جھوٹ نہ بولو، میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ موبائل استعمال کم کرو، میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ جو ہے مسجد جاؤ اور میں مسجد خود نہ جاؤں اور میں خود جھوٹ بولتا پھروں، میں اپنی زبان صحیح استعمال نہ کروں، میں خود غلط بیانی کروں۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہلے مفید بنانا پڑے گا۔ اس حوالے سے پہلی چیز جو شروع سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور جس کو میں بچوں میں دیکھتا ہوں ملاقاتوں کے درمیان میں، وہ یہ ہے کہ ہماری زبان صحیح ہونی چاہیے۔ عموماً جو ہے بچے جب بولتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اماں کی زبان کیا ہوگی، بہت صاف کہہ رہا ہوں۔ جب وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اماں ہی نہیں، وہ دادی بھی ہو سکتی ہیں، وہ بہن بھی ہو سکتی ہیں، جب وہ بچے جملے اور الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی 8 سال سے 10 سال کے بچے، تو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بچوں کی اماں کا کیا معاملہ ہے، یا اگر ابا گھر پر موجود ہے بالفرض تو ابا کا بھی اس میں معاملہ آ جائے گا، اور اگر نہیں موجود ہے تو 100% ہی اماں کے ذمے آ جائے گی بات کہ جیسی وہ زبان استعمال کر رہی ہیں وہی زبان بچہ لے کر کے باہر آ رہا ہے۔ اور یہ بات لکھ کر کے رکھ لیجئے کہ زبان پہلا درجہ ہوتا ہے تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے۔ جب اس کو سمجھ ہی بھی نہیں آئے گی کہ یہ زبان کون سی ہے تو وہ کیا سبجیکٹ سمجھے گا، کیا موضوع سمجھے گا۔ تو زبان جتنی اچھی استعمال ہوگی، جتنی بہتر استعمال ہوگی، اچھے الفاظ جتنے استعمال ہوں گے، اتنا ہی شخصیت پر اس کے مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ تو اچھے الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔ دیہاتی بھی اگر ہم بولیں تو اس میں بھی سلیقے کی الفاظ اور جملے موجود ہیں، دیہاتی کے لفظ کوئی غلط بات میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر دیہاتی سے بچ سکتی ہیں، گھر میں اردو کے ماحول کو فروغ دے سکتی ہیں، اردو میں بات کر سکتی ہیں، تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی۔ میں بالکل نہیں مطالبہ کروں گا کہ کوئی انگلش بولے، انگلش بالکل بولنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کا کام نہیں ہے انگلش بلوانا اور پڑھوانا ہے۔ وہ جائیں گے آگے، اگر ان کو اردو آ رہی ہوگی تو انگلش بھی پڑھ لیں گے، دنیا کی ساری زبان پڑھ لیں گے، سمجھ نہیں کر لیں گے، یہ کوئی ضروری اس کے لیے نہیں۔ اور نہ وہ انگلش والا ماحول کہیں پر ہے، لیکن اردو اگر بولنا چاہیں اور گھر میں اردو کے ماحول کو فروغ دے دیں
تو واضح طور پر دیکھیں گے کہ بچوں کی شخصیت پر اس کے اثرات نظر آ جائیں گے۔ دوسری اس میں جو چیز ہے مفید بننے کے حوالے سے کہ عموماً ہمارے گھروں میں چونکہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے، دو دو تین تین فیملی۔ اس گاؤں میں جو ہم لوگوں نے سروے کیا تھا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک مکان میں ایک فیملی سے لے کر کے 7 فیملیاں رہتی ہیں۔ فیملی کا مطلب خاندان کا مطلب شادی شدہ جوڑے۔ تو ایک گھر میں بیک وقت ایک سے لے کر کے 7 جو ہے وہ خاندان یا کہہ لیں کہ 7 جوڑے جو ہے وہ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں وہاں پر دادی کی ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں ان کا ورچسو اور ان کا غلبہ موجود ہوگا۔ اس میں بچے کے چچا ہو سکتے ہیں، بڑے ابا بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو دیگر خواتین ہیں شادی شدہ جو باہر سے آئی ہوئی ہیں، تو ایک ساتھ رہتے ہوئے اس کے مفید جو 2-4 پہلو اس کو کنارے میں چھوڑ دے رہا ہوں، میں نہیں گناؤں گا، لیکن جو اس کے نقصان دہ پہلو ہوتے ہیں اس حوالے سے بچوں کے اندر اس نقصان دہ پہلو سے بچانا پڑے گا۔ عموماً یہ بات ہے، شکوہ شکایت رہتا ہے بچوں کے سامنے، جیسے ہی اس بات کا تذکرہ ہوا کہ چچی نے یا بڑکی اماں نے انہوں نے یہ کام صحیح سے نہیں کیا، یا ان کے بچوں نے یہ کیا، یا انہوں نے یہ گڑبڑ کی، اور وہ سب کچھ بچوں کے سامنے ہو رہا ہو، یا بچوں کی موجودگی میں تذکرہ ہونے لگے کہ ہم جب آئی تھیں تو ہم لوگوں نے اتنا کام کیا ہے اور اب وہ نئی والی آ گئی ہیں تو کام دھام نہیں ہو رہا ہے۔ منفی جتنی باتیں بچوں کے درمیان میں ہوں گی اتنا ہی وہ بچے غیر مفید ہوتے جائیں گے، ان کی افادیت ختم ہوتی جائے گی۔ منفی سوچنے کا یہ مزاج جب پیدا ہوگا تو اپنے گھر گھرانوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ جو اپنے گھر سے نفرت کرنے لگے گا تو پھر وہ کبھی پڑوسیوں سے محبت نہیں کرے گا، سماج کے لوگوں سے محبت نہیں کرے گا، سماج سے باہر جو اور دوسرے لوگ ہوں گے ان سے محبت نہیں کرے گا۔ چونکہ محبت کا یہ جذبہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے، آدمی کو ماں باپ سے سب سے پہلے محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ سے محبت والی چیزیں اگر وہ سنے گا تو ماں باپ سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان سے محبت پیدا ہوگی، اور پھر یہ خود رشتے خالہ اور پھوپھیوں کے اتنے بڑے رشتے ہوتے ہیں، اور پھر چچا وغیرہ کے اور چچی وغیرہ کے جو رشتے ہوتے ہیں یہ خود اتنے پھیلے ہوتے ہیں کہ بیک وقت 20-25 ایسی تعداد ہوتی ہے جن سے اس کی محبت پیدا ہوتی ہی ہے اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے۔ تو جس بچے کے اندر یا بچی کے اندر 20-25 افراد کی محبت ایک ساتھ پیدا ہوگی تو وہ لازماً دوسرے افراد سے بھی محبت کرے گا، اور یہ جذبہ محبت، یہ جذبہ رحم کو جو ہے وہ فروغ دیتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ اور جب جذبہ رحم آگے بڑھتا ہے تو پھر سماج میں کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، سماج میں کوئی پریشان نہیں ہوتا، ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کو پریکٹیکل انداز میں آپ کو کے سامنے رکھوں، غور کریے گا، سوچیے گا، اور اس بات کا شکوہ میں نے جمعہ کے خطبے میں اور بھی 1-2 جگہوں پر کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں تک وہ بات پہنچی ہو، کہ ہمارے اندر سے یہ جذبہ محبت اور رحم کا جو ہے یہ بہت تیزی سے نیچے آیا، بہت تیزی سے نیچے آیا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ 80% شوہر باہر رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہمارے 10 سال کی یا 12 سال کی یا 15 سال کی کسی لڑکے نے شرارت کی، بدماشی کی، کچھ گڑبڑی کی، اور چچا نے 1-2 تھپڑ لگا دیا اس پر، اس بچے کے چچا نے، تو یہ بات عام اب ہوتی جا رہی ہے کہ اس بچے کی ماں فوراً یہ زبان کھولتی ہے کہ وہ کون ہوتا ہے مارا والے، یہ عام ہوتی ہے۔ اور یہ اتنا خطرناک اور زہریلا جملہ ہے کہ جو اس آدمی کے ایگو پر جب لگتی ہے، اس کی انا پر لگتی ہے، تو آگے چل کر کے وہ بچہ تباہ ہو جائے گا لیکن زبان نہیں کھولے گا۔ تو اس زہریلے جملے کو بند کریے، اس خطرناک جملے کا استعمال بند کریے۔ چچا اگر 2 تھپڑ لگا رہا ہے تو اس سے جو ہے اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ وہ صرف اسی وجہ سے تھپڑ لگاتا ہے کہ یہ بگڑ رہا ہے، باپ موجود نہیں، دوسرے گھر کا نام بدنام کر رہا ہے، عموماً یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ 2 تھپڑ لگا کر کے اس کو اس سے روک رہا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے بچوں کو گھر کے باہر بھی کوئی دیکھنے والا ہے، نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ خاندان کے بڑے گھر گھرانوں میں یہ باتیں ہوئی ہیں اور وہاں کے مردوں سے مجھ تک پہنچی ہیں یہ، یعنی ان بچوں نے جب گڑبڑیاں کی ہیں ان سے پوچھا میں نے کہ بھائی کیوں نہیں دیکھ رہے ہو، فلاں فلاں بچہ بڑی تیزی سے گڑبڑ ہو رہا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ غلط راستے پر نظر آتا ہوا دکھ رہا ہے، یہ اسکول کیوں نہیں جاتے ہیں، یہ دن بھر یہاں وہاں بیٹھے کیوں رہتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ کیا کریں، ابھی کہہ دیں بول دیں تو لڑکے کی اماں ہمارے اوپر چڑھ بیٹھے گی۔ تو یہ زہریلا جملہ بند کریے سرے سرے۔ میں یعنی کوئی اس میں آپ کے لیے میں نقصان دہ یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس حوالے سے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے بہت خطرناک رویہ اپنا رہی ہیں اگر بچے کے چچا کو اس معاملے میں اس طرح کے جملے اگر استعمال کر لیا۔
تو شکر منائیے کہ ایسے چچا بچے کے گھر میں موجود ہوں جو ایک آدھ دو تھپڑ لگا دیں، اور اگر کبھی مارنے میں یا ایک آدھ دو تھپڑ لگانے میں زیادتی بھی ہو جائے تو نظر انداز کر دیجیے۔ کوئی جان نہیں لیتا ہے، کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ چچا نے مارا اور کسی کی جان چلی گئی۔ تو محبت اگر ہے تو یہ محبت اس معنی میں رہنی چاہیے کہ چلو بچے کی اصلاح ہو گئی ہے اور شکریہ ادا کریں، بلکہ یہ کہیں کہ بھائی ذرا دیکھتے رہیے گا، نگاہ رکھیے گا، اور ان کی مدد لینی پڑے گی، اور بہت ساری چیزوں میں مدد لیتے بھی ہیں۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ وہی چچا یا وہی گھر کے بڑے جب ایک آدھ دو تھپڑ لگاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ کون ہوتا ہے ان مارا والے، لیکن وہی بچے جب پتہ چلے کہ کسی معاملے میں پھنستے ہیں، کہیں پر تھانے پولیس کی نوبت آتی ہے یا پھر جو ہے وہ جیل جانے کی نوبت آتی ہے، تو انہی چچاؤں کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ چچا کہاں گئے، جو ہے کچھ دیکھ نہیں رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے ہیں، چھڑوا نہیں رہے ہیں، کر نہیں رہے ہیں، یہ دوسرا معاملہ ادھر نکل کر کے آتا ہے۔ تو خدا کے واسطے میں اس کو بہت درد کے ساتھ اس معنی میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ مثالیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ بہت خطرناک رویہ ہے جو ہماری، میں کہہ لوں کہ میری وہ چاہے بھابھی ہو سکتی ہیں، وہ میری جو ہے ماں بھی ہو سکتی ہیں، اور جو بھی رشتہ کہہ لیں اس حوالے سے، لیکن وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہیں، اور پھر وہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہے، غلط طریقے سے اس کی تربیت ہو رہی ہے، تو وہ اتنا ہی نقصان دہ آپ کے لیے بھی ہوگا، اور اس سے زیادہ نقصان دہ سماج کے لیے پھر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کے لڑکے جب ان کی نگرانی نہیں ہوتی ہے تو یہ چوری کرتے ہیں، یہ ڈکیتی کرتے ہیں، یہ حرام خوری کی طرف جاتے ہیں۔ باقاعدہ اس آس پاس کے محلے میں یہ بات ہر کوئی تقریباً جان رہا ہے کہ یہاں 8 سے 10 کی تعداد میں 12 سے 15 سال کے ایسے بچے ہیں جو گینگ کی شکل بنا کر کے چوری چکاری کر رہے ہیں، گھروں کی پیٹیوں سے پیسے چرا رہے ہیں، اپنی ماؤں کی جیب کاٹ رہے ہیں، اور تو اور آس پاس جو لوہے لکڑ ملتے ہیں اس کو اٹھا کر کے بیچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ سرکاری جو ہے وہ ساز و سامان جو ہے وہ اٹھا کر کے بیچنے کی مثالیں سامنے آ گئی ہیں۔ کس وجہ سے سامنے آ رہی ہیں؟ کہیں نہ کہیں اس میں ہماری بیویوں کی، ہماری بہنوں کی اور ہماری ماؤں کی پہلے نمبر پر کوتاہی، اور اگر گھر میں چچا ہے یا کوئی مرد ہے اگر وہ سختی کرنا چاہتا ہے اس معاملے میں تو اپنے جملوں کے ذریعے سے اس فرد کو نقصان پہنچایا، نتیجے میں اس بچے کو دیکھنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں۔ تو خدا را اس رویے کی بہتری جو ہے، اگر میں کہوں ایک بات میں کہ آپ کے سامنے آنے کی سنگل وجہ اگر مجھ سے پوچھے کوئی، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک وجہ بنی ہے میری۔ باتیں میں اور کر سکتا ہوں اور کچھ باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے ختم کرنے سے پہلے، لیکن سب سے بڑی وجہ جو مجھے یہاں پر آنے پر مجبور کی ہے وہ یہی ہے کہ اس رویے کو بدل لیجئے خدا کے واسطے، ورنہ یہ بچے جن کے باپ باہر ہیں جب واپس آئیں گے تو صحرا میں اور عرب کی جو ہے وہ چلچلاتی دھوپ میں جل بھن کر کے ان کا جسم جب واپس آئے گا تو افسوس کے علاوہ شاید ان کو ایک مکان مل جائے کہ ہاں یہ مکان ہم نے بنایا ہے، اور وہیں پر ان کی موت ہو، بقیہ ان کو بچوں کی شکل میں جو ہے وہ تکلیف دہ چیزیں ہی سامنے نظر آئیں گی۔ تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے، اس حوالے سے اپنے رویے کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مفید شخصیت بننے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کو اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو وہ طاقتور ہونا ہے، یعنی کوئی بھی مفید شخصیت بغیر طاقتور بنے نہیں بن سکتی ہے۔ طاقتور ہونا، قوت والا ہونا، یہ ایک مفید شخصیت کے لیے ضروری ہے، مفید فرد ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ کو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں بات جائے کہ طاقتور بننے سے کیا مطلب ہے، قوت والا بننے سے کیا مطلب ہے، اور پہلی نگاہ یہی جائے گی کہ وہ صحت مند ہوں، جسمانی طور پر طاقت اور قوت رکھنے والے ہوں۔ تو صرف یہی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے 4 پہلو ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں خیر کا پہلو ہے، لیکن کمزور سے زیادہ بہتر جو ہے وہ طاقتور مومن ہوتا ہے۔ تو طاقت کے درجات کیا ہیں، اس کے لیولز کیا کیا ہے وہ سمجھ لیجئے آپ لوگ، تاکہ اس کے اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت آپ لوگ کر سکیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کہہ لیں کہ سب سے ہلکی یہ چیز ہے، چونکہ ترتیب وار میں اس کو لے کر کے چل رہا ہوں، کہ پہلا درجہ جو ہے یا کہہ لیں نیچے سے اوپر چلا جائے گا، یہ اس کو آپ نزولی یا صعودی ترتیب کہیے، یعنی نیچے سے اوپر جانے والی ترتیب۔ جسمانی طاقت اور قوت کا ہونا مفید شخصیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے بچے جسمانی طور پر طاقت اور قوت والے رہیں، وہ انرجیٹک رہیں، زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ اس حوالے سے جن چیزوں پر توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کھان پان دیکھیے کہ کیا کھا پی رہے ہیں،
گھروں میں ان کو تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ زہریلا کھانا وانا نہیں کھلاتی ہوں گی، اچھا سے اچھا کھلاتی ہوں گی، لیکن جو ان کو پاکٹ منی یعنی جیب خرچ جو آپ لوگ دیتی ہیں اس کا 80% وہ زہریلے ہی کھانے میں استعمال کرتے ہیں، 80% سے زیادہ، بلکہ میں کہوں گا وہ زہریلے کھانے۔ اس زہریلے کھانے میں یہ جو پیکٹ والے فوڈ ہیں، جو گھروں میں بچے کو 5 روپیہ دیا کہ لے بابو جا کر کے چپس لے لے بابو جا کر کے کرکرا لے لے، یہ اتنی کامن ہو گئی ہے کہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ 100% کامیاب ہوں گے، اور میں بول رہا ہوں تو میں بھی اس معاملے میں اتنا مجبور ہوا ہوں کہ تنہا تو ہو سکتا ہے کہ میں روک لوں بچے کو، لیکن جب 4 بچے گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں تو ناممکن ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرے بچوں کا مالک تو میں نہیں ہوں، میں اپنے بچے کا مالک ہو سکتا ہوں، دوسرے بچوں کے لیے سلسلے میں ڈانٹنے پھٹکارنے پر اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے، مجھے بھی کرنا پڑے جس کا سامنا آپ لوگوں کے ہاں یا آپ لوگوں کے گھروں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو نہیں دیکھ رہا دوسرے بچوں کو کیوں مار رہا ہے۔ یہ جملہ ایسا نہیں ہے کہ میں محفوظ ہوں اس سے، یہ بات سمجھ لیجئے گا، یہ گھروں میں عام بیماری بنی ہوئی ہے۔ تو خیر کوشش تو اس پہ کرنی پڑے گی، جتنی ممکن کوشش ہو سکے اتنا کر لیں کہ یہ جو پیکٹ والے فوڈ ہیں یا یہ چپس اور کرکرے کے نام پر جو بچے گئے پھاڑا کھایا، صحت کی تباہی میں سب سے بڑا کردار بچپن سے ہم ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے نتیجے میں بھوک مٹتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں چڑچڑاپن آتا ہے، پھر اس کا ایک اور خطرناک پہلو یہ آتا ہے کہ ان کی بہت سارے وٹامنس اور جو دوسری اور جسم کی ضرورت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہیں، بچوں کی دیگر اور چیزیں متاثر ہوتی ہیں، اور جتنا وزن عمر کے حساب سے جتنا وزن اور جتنی لمبائی اس کی ہونی چاہیے وہ سب کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا 10-11 سال کے پہنچے، 12 سال کے پہنچے تو ہمارے گاؤں میں اس آس پاس لڑکوں میں چین ایسی بن گئی ہے کہ 2-4 باہر جاتے نہیں ہیں کہ نیچے تیار کر دیتے ہیں، جو ان کو سگریٹ پینا بھی سکھا دیتے ہیں، گٹکا کھانا بھی سکھا دیتے ہیں، اور بھی اٹھ پٹانگ جتنی زہریلی چیزیں ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے کھانے سے کینسر پیدا ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں یہ نسل اپنے بعد والوں کو سکھا کر کے چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں، چاہے یعنی 6 مہینے سال بھر کے بچے جن کو ہم اس طرح کی خراب چیزیں کھلا دیتی ہیں، یا پھر 8 سال سے 10 سال کے بچے جن کو ہم پیسہ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ سگریٹ پیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے گٹکا پکار کھاتے ہیں، اور ان کی تباہیاں کن کن صورتوں میں سامنے آتی ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کو بلا کر کے میں گفتگو کروا دوں گا، ورنہ وقت بہت اسی میں کھنچ جائے گا، چلا جائے گا۔ تو صحت مند ہونے کے لیے جو بھی چیزیں ضروری ہیں، یعنی ان کے لیے اچھی خوراک، اچھا کھانا جس سے کہ ان کی صحت برقرار رہے اور بلکہ بہتر ہو، طاقتور ہو، یہ پہلا درجہ ہے طاقتور مومن بننے کا، طاقتور نسل بننے کا، مفید نسل بننے کا۔ اس کے بعد ایک اگلا درجہ ہوتا ہے اس سے اوپر، وہ علم کی طاقت ہے۔ علم کی طاقت میں صرف یہی نہیں ہے کہ ڈگری والی کوئی علم ہو، بلکہ ان کو اتنی معلومات آپ دے دیں کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں صحیح غلط سمجھ سکیں اور صحیح چیزوں کا استعمال جان سکیں۔ کوئی بھی چیز اگر ہمارے آس پاس چل رہی ہے، کوئی بھی چیز ہمارے یہاں، تو اس کا صحیح استعمال، مثال طور پر موبائل کا معاملہ ہے، 12-13 سال 14 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد اگر بچے باہر پڑھنے جا رہے ہیں تو ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ بڑا نہیں تو چھوٹا موبائل تو دینا ضروری ہو جاتا ہے، ضرور دیتے ہیں۔ تو یہ کم سے کم ان کو بتایا جا سکے اچھے ڈھنگ سے کہ بھائی اس کے یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، یہ اس کے مفید پہلو ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں۔ باقی پڑھائی کا معاملہ عمومی انداز کا ہے کہ یہ بچے کیسے مفید بن سکیں، شروع میں نے یہ بات بتا دی ہے، پڑھائی کے حوالے سے، اسکول کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے، گھروں میں کس چیز کی ضرورت ہے وہ بتایا میں نے۔ تو دوسرا لیول ہے علم کا لیول۔ علم کے اعتبار سے اگر مضبوط ہوں گے، جسمانی طور پر مضبوطی اور علم کی مضبوطی، یہ دونوں مل جائے تو تیسری ایک چیز کی ضرورت اس کے بعد ہوتی ہے جو بہت ضروری ہے۔ اگر انسان جسمانی طور پر طاقتور ہو جائے اور علم کے اعتبار سے طاقتور ہو جائے اور تیسری چیز اس کے اندر نہ ہو تو اور خطرناک بن جائے گا۔ یعنی علم اور جسمانی طاقت، یہ دونوں طاقت مل کر کے اس کو متکبر اور غرور میں مبتلا کر سکتا ہے، گھمنڈی بنا سکتا ہے، بلکہ اور نقصان دہ بنا سکتا ہے۔ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کرے گا، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر سکتا ہے، لوگوں پہ کیسز کر سکتا ہے، لوگوں کو اور طریقے سے پریشان کر سکتا ہے۔ اسی لیے تیسرے نمبر پر بات آتی ہے اخلاق کی طاقت، یعنی علم کے نتیجے میں اخلاقیات ڈیولپ ہونی چاہیے، اور یہ اخلاقیات بچپن سے جو آپ نے ڈالا ہوگا کہ جھوٹ نہ بولو، بڑوں کا ادب کرو، اور لوگوں کے لیے مفید بننے کا معاملہ، نقصان دہ پہلوؤں سے بچنے کا معاملہ، یہ تیسرے نمبر پر، یعنی اخلاقی طور پر وہ بہتر ہوں، اخلاقی طور پر وہ اچھے ہوں، اور اس علم کے نتیجے میں وہ جان سکیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ اور آخری اس میں جو لیول ہوتا ہے وہ روحانی طاقت کا ہوتا ہے، اسپریچول پاور جس کو کہہ دیتے ہیں۔ روحانی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط تعلق بن جائے
کہ زندگی میں کتنی ہی مشکلات آئیں، ان مشکلات میں وہ اپنے آپ کو ثابت قدم رہ سکے۔ آپ لوگ بار بار سن رہی ہوں گی، دیکھ بھی رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ احساس بھی ہو کہ غزہ میں 2 سال سے جو ہے وہاں مسلمانوں کو بری طرح سے مارا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ ان سب کے باوجود، 90% مکانات کے تباہی کے باوجود، پورے خاندان ختم ہو جانے کے باوجود، کسی خاندان میں ایک بچہ بچا ہے، کسی خاندان میں ایک بچی بچی ہے یا ایک فرد بچا ہے، لیکن کسی کی زبان پر شکوہ نہیں سنا ہوگا۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے شکایت کی ہو کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے۔ سب کی زبان پہ یہی کیوں آتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین ہمارا کارساز ہے۔ یہ روحانی طاقت ہے کہ اتنی خطرناک بمباری کے باوجود، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1945 میں جاپان میں جو 2 ایٹم بم گرائے گئے تھے، اس سے زیادہ، یعنی تقریباً 8 سے 10 ایٹم بم کے برابر وہاں پر بارود جو ہے وہ برسایا جا چکا ہے۔ اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ جسمانی طور پر بھی انہوں نے محنت کی ہے، علمی طور پر بھی انہوں نے محنت کی ہے، اخلاقی طور پر بھی کی ہے اور روحانی طور پر بھی کی ہے۔ ہمارے ساتھ ہم لوگ جہاں پر رہ رہے ہیں اور ہمارے آس پاس جس طرح کا ماحول بن رہا ہے، یہ ماحول ہم سے ہمارا دین چھیننے کے لیے اتاولا ہے۔ بہت تیزی سے ماحول اس طرح سے بن رہا ہے کہ جس میں ہمارے لیے اس شناخت کے ساتھ یا مسلمان نام کے ساتھ، اسلام کے نام کے ساتھ کھڑا رہنا اور قائم رہنا بہت مشکل ہوتا جائے گا۔ حلال و حرام کی تمیز کر کے کمانا بہت مشکل ہوتا جائے گا۔ ایسی صورت میں یہ روحانی طاقت ہمیں نہ صرف ثابت قدم رہے گی بلکہ اسلام کا نمائندہ بھی بنائے گی۔ تو روحانی طور پر بھی اپنے بچوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو بچپن سے دعائیں یاد کرنے کا معاملہ ہو، نمازوں کے لیے مسجد میں بھیجنے کا، 7 سال سے اوپر ہو گئے تو لازماً ڈھکیل کر کے بھیجیں، ڈنڈا مار کر کے بھیجیں۔ کہا گیا حدیث میں کہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے لے جاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو ڈنڈا مارو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گھروں میں اس وقت کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو 10 سال کے جو ہو گئے ان کو ڈنڈے سے مار کر کے مسجد بھیجاؤ۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ماں اس وقت میرے آس پاس میں کہیں موجود ہے۔ اگر ہوتی تو میں 10 سال کے بچوں کی اکثریت یہاں مسجد میں دیکھتا، تو مسجد میں وہ تعداد نہیں ہوتی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ ہماری مائیں تھپڑ بھی شاید نہیں مار رہی ہیں اور چیخ چلا کر کے ہو سکتا ہے کچھ کام چلا لیتی ہوں، ورنہ نہیں۔ اور فجر کے وقت خاص طور سے صبح سویرے اگر وہ خود اٹھتی ہیں، رات میں سویرے عشاء کے فوراً بعد اگر وہ خود سو جاتی ہیں، نماز کے اوقات کے ساتھ اپنے اگر روٹین بن جاتے ہیں تو بچوں میں وہ چیزیں خود دھیرے دھیرے جو ہے وہ انبلٹ ہوتی چلی جائیں گی، ان کے اندر وہ چیزیں پروان چڑھتی چلی جائیں گی۔ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ 80% ہمارے ہاں باپ گھر میں نہیں ہوتے ہیں، تو 100% یہ کردار ہمیں، یعنی خواتین کو، بہنوں کو، ماں کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے آخری بات کہہ کر کے جو ہے میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ جو ہے وہ وقت بھی اچھا خاصا ہو چکا ہے اور جو میرا وقت تھا وہ بھی، میری کوشش تھی کہ 35 منٹ سے 40 منٹ میں آپ کے سامنے باتیں رکھ دوں۔ آخری جو بات میں نے اسپریچول طاقت کے حوالے سے آپ کے سامنے کی تھی، اسی کو تھوڑا سا اور پھیلا کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس بات پر بہت سختی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں جو آمدنی آ رہی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ بہت سختی سے اس پر جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ میرا اپنا ذاتی یہ مشاہدہ رہا اور کچھ لوگوں سے بات چیت کے دوران میں، ہو سکتا ہے میرا نتیجہ غلط ہو سکتا ہے، اور آپ لوگوں کو پورا حق ہے کہ میرے اس نتیجے کو رد کر دیں، ریجیکٹ کر دیں۔ بہت سارے لڑکوں پر، بہت سارے گھروں پر محنت کی گئی، مختلف لوگوں نے محنت کی کہ وہاں پر بچے پڑھ لیں، اور جہالت کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے 2-3 نسلوں سے، وہ ٹوٹ جائے، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ بہت سارے لڑکوں پر الگ سے محنت کی جاتی ہے، اس گاؤں میں بہت سارے اس طرح کی اس پر محنت کی گئی ہے۔ جب کامیابی نہیں ملی تو جائزہ لیا گیا، سوچا، غور و فکر کیا گیا، بات کی گئی کیوں رزلٹ نہیں مل رہا ہے، نتیجہ کیوں نہیں مل رہا ہے۔ یا اسی طرح سے کچھ ماؤں نے شکایت کیا کہ جو ہے کہ بہت محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آتی ہے، رزلٹ نہیں ملتا ہے۔ بس غور کرنے کے لیے آپ لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچ لیجئے گا، غور کریے گا کہ ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال مال ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے ہیں۔ جو شوہر بھیج رہے ہیں ذرا ان سے معلوم کریے کہ وہ آمدنی حلال ہے کہ نہیں ہے۔
کیونکہ یہ مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ بہت سارے اسی گاؤں میں افراد ہیں جنہوں نے جو باہر گئے ہیں اور اپنے کفیلوں کے مال ہڑپ کر کے لے کر کے آئے ہیں. اسی گاؤں میں مثالیں موجود ہیں. ہو سکتا ہے کم ہو، تھوڑی تعداد ہے، لیکن ہے یہ. اور گاؤں میں تو بھائی انگنت ہے، لیکن ہے مثالیں. دوسری چیز یہ دیکھیے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی ہے. زیورات آپ کے ہیں، رقم اگر بینک میں جمع ہے، یا یہ کھیتوں میں سے جو پیداوار ہو رہی ہے، وہ گیہوں ہو، وہ دھان ہو، وہ گنا ہو، جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی ہے. اور آخری چیز، اس بات کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ ذرا سا معلوم کریے کہ جن زمینوں سے غلے پیدا ہو رہے ہیں ان زمینوں کی صحیح تقسیم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عورتوں کا جو حق تھا وہ حق دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا ہے. پتہ چلا کہ وہ گیہوں جو آ رہا ہے اس میں پھوپھی کا حصہ پہلے ہی سے پڑا ہوا ہے اور نہیں تقسیم ہو رہی ہے صحیح طریقے سے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حرام مال ایک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص اس کے حلق سے نیچے جائے اور وہ مفید شخصیت بن جائے. ناممکن بات ہے. کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی محنت کر لیں، نہیں بن پائے گی. ناممکنات میں سے اس ایک بات کو خاص طور سے میں یہاں پر اگر کہوں تو خصوصی طور پر توجہ دیجیے کہ بچے کے حلق سے نیچے جو کچھ بھی جائے وہ حلال جانا چاہیے. حلال اگر مال جائے گا، پھر بھی اگر لڑکا بدماشی کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، گڑبڑی کر رہا ہے، تب بھی اس بات کا امکان ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے میں وہ صحیح راستے پر آ جائے گا. اور اس کی بہتیری مثالیں ہیں کہ جن ماؤں نے اور جن باپوں نے کوششیں کی اس حوالے سے، ان کے بچے ایک وقت میں جا کر کے صحیح راستے پر آ گئے. انہیں زیادہ دنوں تک اپنے بچوں سے کہہ لیں کہ پریشان نہیں ہونا پڑا. تو حلال رزق کا خصوصاً جو ہے اس پر اہتمام کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے کہ جو بچے ہمارے ہیں ان کے حلق سے نیچے حلال رزق جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے تک پہنچانی تھی. جو میرا احساس ادھر بن رہا تھا، اس احساس کے تناظر میں آپ کے سامنے میں نے یہ باتیں رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس پر غور کریں گے. موسم کی گڑبڑی کی وجہ سے تعداد بھلے ہی کم ہے، یعنی جس اس کی ڈبل اور ٹرپل ہوتی تھی، لیکن یہ بات جائے گی. لوگوں تک آپ لوگ اس چیز کو پہنچائیں، اور جتنی بھی یہاں پر ہیں اگر ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس پر ذرا غور کریں اور اس حدیث کو یاد رکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور اس کو اپنے ماتحت کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. پھر حدیث میں کہا گیا والمرأة راعیۃ فی اہل بیت فی بیت زوجہ، کہ خاتون، بیوی، عورت اپنے شوہر کے گھر کی مالک ہے، نگراں ہے، محافظ ہے. اس میں اس کا مال بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں. اگر اس کی حفاظت نہیں ہوگی اور نئی نسل کو دین کے حساب سے ہم اگر اس کو مفید نہ بنا سکے تو آخرت میں جواب دینے سے بچ نہیں پائیں گے، اور کہہ لیں کہ سزا سے نہیں بچ پائیں گے. تو یہ احساس جتنا مضبوط ہوگا کہ یہ بچے امانت ہیں، یہ نسلیں امانت ہیں، اتنا ہی زیادہ ہماری ان کے سلسلے میں توجہ رہے گی، اتنا ہی ان کے سلسلے میں ہماری محنت ہوگی. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ تک پہنچائی گئیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پر غور کریں گے، دھیان دیں گے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو مزید باتیں ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.